بسم اللہ ان الحمد للہ قال تعالی والفجر وليال عشر، یہ آیت عشر ذی الحجہ کے فضیلت پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں والفجر وليال عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں آیت اتری ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن ایسے ہی کہ اس میں اللہ رب العزت نے تمام عبادتوں کو اکٹھا کیا ہے، جیسے نماز تو ہے، روزے رکھنا بھی ہے، پھر حج ہے اور قربانی ہے۔ یہ ایسی عبادتیں جو دیگر دنوں میں نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان دنوں کی برکت کی قسم کھائی ہے۔ والفجر وليال عشر، ایک صحابی ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اس عشرے کی عبادتوں کا ثواب ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، الا مگر ایسا شخص جو جہاد فی سبیل اللہ میں نکل جائے اور اپنے جان مال کے ساتھ جائے اور واپس نہ لوٹے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس کا درجہ اور اس کی عبادت گویا ان لوگوں کے عبادت سے اونچی ہے۔ اگر شہید نہیں ہو رہا ہے تو پتہ چلا راہ جہاد میں بھی ہے، تو اس کے عمل سے زیادہ بڑا عمل یہ ذی الحجہ کے عبادتیں ہے۔ لہٰذا ان مبارک دنوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ ابو داؤد میں روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر، جمعرات اور مہینے کے 3 اور عشر ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، سنت ہے۔ اب جس کو جتنا میسر ہے وہ اس نے روزے رکھنا چاہیے، جو بھی سہولیات ہو ان سہولیات کے ساتھ جتنے میسر روزے ہو رکھ لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ان مبارک دنوں میں 9 کے 9 دنوں کے اندر بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ امام بخاری اور مسلم نے کہا کہ کثرت سے تکبیر اور تحلیل اور تحمید کہتے تھے، اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ یہ بازاروں کی طرف نکلتے تھے اور تکبیرات کہتے تھے اور زور سے بلند آواز سے کہتے تھے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ ذکر کے ایام ہیں، یہ عبادتوں کے ایام ہیں، یہ مبارک ایام ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت نصیب کرے کہ اس عشر ذی الحجہ کی ہم صحیح سے قدر کر پائے۔